مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ یہ الکافی کتاب کا نام ہے، حاکم شہید، کنیت ان کی ابو الفضل ہے، اور ان کا نام محمد بن احمد بن عبداللہ، نیچے بھی ہے، بن عبد المجید بن اسماعیل بن حاکم بن الشہیر بالحاکم الشہید المروزی البلخی، بلخ کے رہنے والے، اور بخارا کے منصب قضا کے والی ہوئے، اور سن 344 ہجری میں ربیع الآخر میں سجدے کی حالت میں ان کو قتل کیا گیا، اور مطلب شہید ہوئے، اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے، حاکم شہید۔ ان کی کتاب ہے کافی، تو اس کافی کے بارے میں آج ان 3 اشعار میں بتانے جا رہے ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ جو کتاب کافی ہے شہید صاحب کی، وہ ظاہر الروایہ کی جتنی کتب ہیں 6 کی 6 کتابیں، ان سب کو جامع ہے، کتاب الکافی للحاکم، یعنی اکیلی یہ کتاب سب کو محیط ہے، گویا کہ وہ کتاب، ان کتابوں نے اس کی عبارتوں کی تشریح کی ہے اور وضاحت کی ہے۔ تو کافی جو کتاب ہے حاکم صاحب کی، اس کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں، اور ان کو نیچے گنائیں گے بھی، کچھ اشارے بھی کریں گے۔ بہت زیادہ اس کی شروحات ہیں، اور سب سے مضبوط جو شرح جو سورج کی طرح چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، وہ شمس الائمہ سرخسی کی شرح ہے، جو کافی کی شرح ہے، اور جو مطلب اصل کے نام کے ساتھ جس کو موسوم کیا گیا، شمس الائمہ جو لقب ہے پیشواؤں کے سورج، یہ ایک ہی نہیں ہے، بلکہ صاحب حاشیہ نے بھی دیگر کتب سے اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ 7 علماء کبار ایسے ہیں کہ ان کے یہ لقب ہیں۔ ایک تو یہی ہیں شمس الائمہ الحلوانی، ایک یہ ہیں شمس الائمہ حلوانی، اور ایک ان کے شاگرد رشید ہیں تلمیذہ شمس الائمہ السرخسی، یہ والے۔ تو یہ والے شمس الائمہ جو مطلب جنہوں نے سب سے مضبوط شرح کی ہے کافی کی، جن کی شرح سورج کی طرح چمک رہی ہے، تو یہ شمس الائمہ ان کے شاگرد ہیں، شمس الائمہ الحلوانی کے تلمیذ ہیں، اور انہوں نے اس کو جمع کیا ہے۔ اور پھر کتاب الکافی میں ہے کیا؟ تو کلام محمد کو، جو 6 کتابوں میں کلام محمد ہے، کلام محمد سے مراد یعنی جمع کلام محمد فی کتبہ من کتبہ الست، ان کی 6 کتابوں میں جو کچھ ہے اس کلام کو جمع کرنا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ شہید صدر شہید صاحب نے کیا ہے۔ پھر اس کی شروحات دوسرے شارحین نے فرمائی ہیں۔ تو 2 ہو گئے، شمس الائمہ الحلوانی اور دوسرے شمس الائمہ سرخسی۔ کے بارے میں اعراب کیا ہے؟ تو میں نے یہ تحقیق اس کے بارے میں پڑھی ہے اور ضبط کیا ہے کہ امام نووی شافعی، انہوں نے بفتح السین و بفتح الخاء سرخسی پڑھا ہے، اور اکثر علماء نے
بفتح السین و سکون الراء و فتح الخاء، سرخسی، اور کچھ لوگوں نے سرخسی بھی پڑھا ہے۔ 3 اقوال اس کے بارے میں، ضبط کے بارے میں نقل کیے گئے ہیں، اور سرخسی زبان زد ہے، سرخسی، ومنہم سرخسی، یہ والا، یعنی سین کا فتح، را کا سکون اور خا کا، کہ زبان سے ادائیگی میں آسان بھی ہے۔ تو 2 شمس الائمہ ہو گئے، اور تیسرے شمس الائمہ ہیں محمد عبد الستار الکردری، محمد عبد الستار الکردری، یہ تیسرے اس لقب کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ ملقب کیے گئے ہیں۔ اور چوتھے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے شمس الائمہ بکر بن محمد الزرنجی، یہ بھی شمس الائمہ کے لقب سے ملقب ہیں۔ اور 5ویں شمس الائمہ عماد الدین بن ابی بکر بن محمد الزرنجی، یہ ان کے بیٹے کے بیٹے، ان کے پوتے۔ اور 6 ہیں شمس الائمہ البیہقی، اور 7ویں ہیں شمس الائمہ الاوزجندی، یہ اوزجند ایک جگہ ہے، وکان فی السجن، جیل کے اندر یہ قید تھے اوزجند کے، تو اوزجندی کے لقب کے ساتھ ان کا نام محمود ہے، اور زیادہ تر شمس الاسلام کے لقب سے بھی ان کو ملقب کیا جاتا ہے۔ تو شمس الائمہ اوزجندی کو شمس الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 7 علماء کبار جو اپنے وقت کے علم کے پہاڑ تھے، ان کو شمس الائمہ حقیقت کے اعتبار سے جس لقب کے وہ مستحق تھے، اس لقب کو انہیں دیا گیا، اور وہ واقعی ائمہ کے سورج تھے، اور ان سے لوگ بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ تو ان میں تمام شروح میں جو سب سے زیادہ طاقتور شرح ہے تو وہ شمس الائمہ سرخسی کی ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ نقول پر اس میں اعتماد کیا گیا ہے، یعنی شمس الائمہ سرخسی کی جو کتاب ہے مبسوط سرخسی جس کو کہا جاتا ہے، لائبریری میں ہے، تو 15 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو نقول پیش کی گئی ہیں، میں نے صرف 20 صفحے کا پہلی جلد کا مطالعہ کیا، پھر مجھے وقت نہ ملا، سمجھے کہ نہیں، پہلی جلد میں نے دیکھی تھی اس کی، 20 صفحے پڑھے بھی اس کی۔ تو یہ معتمد کتاب ہے، اور نقول جو کی گئی ہیں اس میں نقول مذہب، تو ان پر اعتماد کیا گیا ہے اور بھروسہ کیا گیا ہے، اور ایسی نقول معتمد نقول ہیں کہ اس کے خلاف عمل نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس سے عدول کیا جائے گا، یعنی جو اس میں ہے، جو شرح ہے شمس الائمہ صاحب کی، نہ اس کے خلاف عمل کیا جائے گا اور نہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہوا جائے گا، اتنی معتمد کتاب ہے وہ۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی معتمد اور معتبر کتاب ہے، کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ اور علامہ بیری، ابراہیم بیری، جنہوں نے اشباح کی شرح لکھی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسائل اصول کی کتابوں میں سے کتاب الکافی ہے حاکم شہید کی، اس کے بارے میں مسائل اصول کی جتنی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں جو اچھی کتاب، معتمد کتاب سب سے زیادہ ہے وہ کتاب الکافی ہے، اور نقل مذہب میں اس پر اعتماد کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے یہی مذہب ہے، یہی امام اعظم کا موقف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نقل مذہب میں کتاب معتمد، یہ علامہ ابراہیم بیری نے الاشباح کی جو شرح ہے اس میں یہ فرمایا ہے، اور اس کتاب الکافی کی جو شرح فرمائی ہے وہ مشائخ کی ایک جماعت نے فرمائی ہے،
چنانچہ شمس الائمہ سرخسی نے بھی شرح فرمائی ہے جو مبسوط سرخسی کے نام کے ساتھ مشہور ہوئی. یہاں تک یہ بات جناب عالی علامہ ابراہیم مطلب سرخسی نے ارشاد فرمائی ہے، وہ علامہ ابراہیم بیری نے. دیکھیے الکتابو یہ الکافی یجمع الستہ، جمع یجمع جامع ہونا شامل ہونا، کافی یہ چھیوں کو محیط ہے. الکافی یحیط الستہ ویجمع ستہ، ویجمع الستہ کتاب الکافی، جمع یجمع فتح سے ہے، الستہ مفعول بہ لیجمع، کتاب الکافی فاعل لیجمع بعد الاضافت، للحاکم الشہید صلۃ للکافی، فہو بفتح الفاء المعجمہ وبسکون الہاء وبفتح الواو فہو بضرورت وزن الشعر، ورنہ یہ ضمیر ہے فہو لیکن پڑھا جائے گا فہو الکافی. الکافی الکافی الثانی معناہ المراد معناہ اللغوی، الکافی صیغۃ اسم فاعل من کفا یکفی، فسیکفیکہم اللہ قرآن میں ہے، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. تو الکافی کا یعنی کفایت للناس، کافل للناس، فیغنیہم عن الکتب الستہ وغیرہا فإنہ جامع لہا، یہ مطلب ہے. تو حاکم شہید کی کتاب الکافی چھیوں کتابوں کو محیط ہے اور وہ کفایت کرنے والی ہے اور چھیوں کتابوں سے بے نیازی بخشنے والی ہے. آپ کی اگر استطاعت ہو تو اسے منگا لینا. اقوا شروحہ الذی کالشمس مبسوط شمس الامہ السرخسی، اما اس میں آیا ہے وہی شعر کی وجہ سے، ورنہ شمس الائمہ سرخسی. تو اس کی شروحات میں سب سے مضبوط اور قوی شرح الذی کالشمس، جو چمک اور دمک میں روشن ہونے میں مشہور ہونے میں سورج کی طرح ہے، وہ مضبوط شرح اقوا مبتدا کی خبر شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط ہے. معتمد النقول لیس یعمل بخلفہ ولیس عنہ یعدل، نقول پر اعتماد کیا گیا ہے اس میں اور اس کے خلاف پر عمل نہیں کیا جائے گا اور نہ اس سے عدول کیا جائے گا. قال فی فتح القدیر وغیرہ، امام محقق علی الاطلاق امام ابن الہمام نے فتح القدیر للعاجز الفقیر میں کہا اور دیگر کتب میں بھی کہا، ان کتاب الکافی، بے شک کتاب الکافی، ہوا جمع کلام محمد فی کتبہ الست، امام محمد نے جو چھیوں کتابوں میں جو کہ کتب ظاہر الروایہ سے ہیں، تو کتب ظاہر الروایہ جو 6 کتابیں ہیں ان کتابوں میں جو امام محمد کا کلام ہے اس کلام کو اکٹھا کیا ہے کتاب کافی کے اندر. وفی شرح الاشباہ للعلامہ ابراہیم البیری، اور اشباہ کی شرح جو علامہ ابراہیم بیری صاحب کی ہے اس میں یہ ہے، اعلم ان من کتب مسائل الاصول کتاب الکافی للحاکم الشہید، آپ جان لیں کہ مسائل اصول کی کتابوں میں سے کتاب الکافی حاکم شہید کی ہے اور وہ نقل مذہب میں معتمد اور بھروسے مند کتاب ہے. شرحہ جماعت من المشائخ، مشائخ کی ایک جماعت نے اس کی شرح فرمائی ہے. منہم شمس الائمہ السرخسی، ان میں سے شمس الائمہ سرخسی ہیں شارح، وہو المشہور بمبسوط السرخسی، اور یہی مبسوط سرخسی کے لقب سے کیا ہے، مشہور ہے. انتہا ما قالہ ابن الہمام. مبسوط السرخسی لا يعمل بما يخالفه ولا يركن الا الیہ، یرکن مشتق من الرکون والرکون المیل،
إلى أحد من الناس وفي التنزيل العزيز ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أي ولا تركنوا إلى المشركين یا ولا ترکنوا یعنی ولا ترکنوا إلى المبتدعين والمراد بالذین ظلموا كل مبتدع وكل رجل شان فی شانہ شان فی شانہ شان یشین شینن عیب لگانا. ہر وہ مرد مراد ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے یا بما عاب علیہ الذی هو عاب علیہ، تو لا تمیلوا الیہم، ان کی طرف میلان مت کرو. وفی تفسیری ابی العالیہ ولا ترکنوا اے ولا ترضوا اعمالہم، ان کے اعمال سے خوش مت ہو. یہ بھی میلان ہوتا ہے کہ کسی کے کام کو دیکھ کر اس کی سراہنا کرنا اور کسی کے کام کو دیکھ کر خوشی کا احساس کرنا، یہ بھی میلان ہے. اس لیے ولا ترضوا اعمالہم بھی اس کی تفسیر آئی ہے. تو مبسوط سرخسی لا یعمل بما یخالفہ، اس کے خلاف پر عمل نہیں کیا جائے گا. ولا یرکن الا الیہ، اور اسی کی طرف میلان کیا جائے گا. یہ میلان، یہ یعنی اس کے میلان کی جو ترغیب دی گئی تو یہ حصر بظاہر عبارت میں ہے، لیکن اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا، ورنہ مراجعت تو آپ دیگر کتب سے بھی کر سکتے ہو. قال الشیخ اسماعیل النابلسی، شیخ اسماعیل النابلسی نے فرمایا، قال العلامۃ الترسوسی، علامہ ترسوسی نے فرمایا، مبسوط السرخسی لا يعمل بما يخالفه ولا يركن الا الیہ. مبسوط سرخسی کے مخالف بات پر، اس کے خلاف بات پر عمل نہیں کیا جائے گا اور اسی کی طرف میلان قلب کیا جائے گا. ولا یفتى ولا يعول الا علیہ، اور فتویٰ نہیں دیا جائے گا اور نہ بھروسہ کیا جائے گا مگر اسی پر، یعنی فتویٰ بھی اسی کی روشنی میں دیا جائے گا اور اعتماد کے قابل بھی یہی ہے. انتہا. وذکر التمیمی فی طبقاتہ اشعارا کثیرۃ فی مدحہ، اور تمیمی نے، یہ قاضی تقی الدین بن عبد القادر التمیمی الغزی الحنفی صاحب الطبقات، العالم الفاضل الادیب، اخذ عن علماء کثیرین، اور روم چلے گئے تھے، وہاں پھر اپنی خدمت انجام دی، اور خفاجی علامہ شہاب الدین خفاجی نے بہت زیادہ ان کی ستائش کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے. تو یہ تمیمی نے اپنے طبقات میں اس کتاب کی مدح میں، مبسوط سرخسی کی مدح میں بہت سارے اشعار بیان کیے ہیں. ان اشعار میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو بعض لوگوں نے اپنی کتاب میں درج کیے ہیں. انشدہ لبعضہم، بعض کے لیے انہوں نے ان کو اپنی کتاب میں ان کو بعض کو درج کیا ہے، ان میں سے بعض کو. تو علیک بمبسوط السرخسی انہ هو البحر والدر الفرید مسائلہ. علیک یعنی تم پر لازم ہے، الواجب علیک تم پر ضروری ہے، اور بمبسوط السرخسی یعنی تم پر سرخسی، شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط کو لینا اور پکڑنا لازم ہے، ضروری ہے. اس کو حاصل کرو، مطالعہ کرو. کیوں ضروری ہے؟ انہ هو البحر، البحر سمندر جمع بحار. قرآن کریم میں ہے، قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اور دوسرے مقام پر ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں وہ سارے کے سارے قلم بنا دیے جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ،
اور سمندروں کو اس کی روشنائی، من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر اور، تب اللہ کی تعریف ان 7 سمندروں کے پانی کی جو روشنائی بنائی جائے اور ان روشنائی سے سارے پیڑوں کے جو قلم بنا دیے گئے ان قلموں کو لیا جائے اور 7 سمندروں کی جو پانی کا روشنائی کا کام کیا گیا ہے ان کو ان قلموں میں ڈالا جائے اور اللہ کی تعریف لکھی جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا البحار سجرت بھی آیا ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، تو جگہ جگہ سمندر کا ذکر، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 سمندر باہم ملے ہوئے ہیں اور ان میں آڑ ہے، ایک کا کھاری پانی ہے اور ایک کا شیریں پانی ہے، اور دونوں ملتے ہیں اور ہر ایک اپنے دائرے میں جا کر کے گرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں یہ سمندر ہے تو مطلب دونوں، ایک کا پانی کھارا اور ایک کا پانی شیریں، اور دونوں ایک کا قطرہ دوسرے میں جاتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا بینہما برزخ، ان میں آڑ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے سے آگے، اپنی حد سے آگے وہ نہیں بڑھتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ سب ہے۔ الدر الفرید، الدر موتی، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ لؤلؤ کا مرادف ہے، اور لؤلؤ مکنون قرآن کریم میں مطلب یہ ہے کہ آیا ہے چھپے ہوئے موتی ہوں گی وہ حوریں، سورۃ الواقعہ میں۔ الفرید اس کی صفت ہے، موتی ایک تو ہوتا ہی یکتا ہے، مگر الفرید صفت لا کر کے مطلب یہ ہے کہ اس کو اور زیادہ یکتا اور بے مثال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر کی جو صفت الفرید ذکر کی ہے تو اس میں یہ اہتمام کرنا چاہ رہے ہیں کہ مبسوط سرخسی اپنے وقت کی موتی ہے، جس طریقے سے موتی تمام چیزوں میں ممتاز اور اس کی اہمیت الگ ہوتی ہے اور وہ سب سے ممتاز ہوتا ہے، ایسے ہی مبسوط سرخسی کا حال ہے کہ وہ تمام کتابوں سے بالکل الگ ہے اور اپنی اہمیت کی الگ حامل ہے، ممتاز اور جدا ہے، اور الفرید اسی کی تاکید ہے۔ مسائلہ، اس کے مسائل، یعنی تم پر مبسوط سرخسی کو پکڑنا لازم ہے، اور کیونکہ وہ سمندر ہے اور اس کے مسائل یکتا موتی ہیں۔ الدر الفرید ولا تعتمد الا علیہ فانہ یجاب باعطاء الرغائب سائلہ۔ لا تعتمد یہ اعتماد سے مشتق ہے اور لا تجتنب کے وزن پر ہے اور صحیح ہے باب افتعال سے ہے، اور الا علیہ یہ علم بلاغت میں اگر آپ جائیں گے تو آپ نے پڑھا ہوگا وللقصر طرق اربعۃ، قصر کے کتنے طریقے ہیں؟ 4۔ ان میں سے پہلا طریقہ نفی اور الا کا ہے کہ کسی چیز کی پہلے نفی کی جائے، ممانعت کیا جائے، اس کو منع کیا جائے، اور پھر الا کے ذریعے اس کا جب استثناء کیا جاتا ہے تو یفید للحصر، تو یہ کام حصر کا افادہ کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اعتمدوہ علیہ، اس پر بھروسہ کرو، مگر قصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے کہا لا تعتمد الا علیہ، بھروسہ اگر نقل مذہب میں کرنا ہے تو اب مبسوط سرخسی ایک ایسی کتاب ہے کہ مطلب نقل مذہب میں اس پر بھروسہ کرو۔ یجابو، یہ مطلب اجاب یجیب اجابتاً، یجابو مطلب جواب دینا، قبول کرنا، سنے جانا، اس کے چند معانی مطلب یہ ہے کہ آتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کیا وہ جو مضطر کی سنتا ہے جب وہ مضطر اس کو پکارے، ویکشف السوء اور برائی کو اس سے ٹالتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض اور تم کو جو ہے زمین کے خلفاء بناتا ہے، تو یہ یجاب۔ اور ایک جگہ ہے انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں۔
ایک جگہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ایک جگہ ہے اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ تو پکار، سننا، دینا، یہ سب اس کے معنی، اور جواب عطا کرنا، یہ سب اس کے معانی مطلب یہ ہے کہ آتے ہیں۔ اور اعطا ظاہر ہے دینا، رغائب رغیبتن کی جمع ہے، یہ رغیبتن کی جمع یہ رغائب ہے، وہ چیزیں کہ جن کو کر کے شوق کی طرف مطلب یہ ہے کہ ابھارا جائے، اچھی چیزیں جن کے بارے میں انسان کو شوق ہو اور اس کے اندر اور زیادہ جذبہ پیدا ہو۔ سائلہ نائب فاعل لیجابو، یہ یجابو کا مطلب یہ ہے کہ نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل بھی مفعول کی جگہ مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے، جیسے قتل زید، زید نے مارا نہیں، زید کو مار ڈالا گیا، ضرب زید، زید کو پیٹا گیا، تو یجاب سائلہ، اس کے سائل کو جواب دیا جاتا ہے، اس کے سائل کو عطا کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کیا، بِإِعْطَاءِ الرَّغَائِبِ، یعنی رغبتوں والی چیز کو عطا کر کے، جو شوق والے محرکات ہیں ان کو دے کر کے اس کے سائل کو مطلب یہ ہے کہ جواب دیا جاتا ہے۔ لا تعتمد الا علیہ، یعنی بھروسہ نہ کرو مگر اسی پر، فإنہ یجاب بإعطاء الرغائب سائلہ، اس وجہ سے کہ اس کے پوچھنے والے کو، اس کے سائل کو رغائب عطا کر کے جواب دیا جاتا ہے۔